انسان کے نفس کی فطرت یہی ہے کہ یہ شریعت کے الٹ چلنا پسند کرتا ہے، اور شریعت اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنے مفادات کو اور اپنی پسند اور خواہشات کو قربان کر دینے کا نام ہے، اور یہی امتحان اللہ تعالیٰ بندے سے لیتے ہیں۔ اور یہ جو ٹکراؤ ہے انسان کے مفادات کا دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم کا، انسان کی خواہشات کا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اسی ٹکراؤ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے کہ جب اسی ٹکراؤ میں انسان پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر انسان اشرف المخلوقات بن جاتا ہے۔ اس ٹکراؤ سے اللہ پاک نے فرشتوں کو نہیں گزارا، ان کے مفادات وہی ہیں جو اللہ کی مرضی ہے، ان کی خواہشات وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ کبھی بھی زندگی پر فرشتے کی خواہش اور اللہ کا حکم ٹکراتے نہیں، اس لیے ایک لمحہ پر بھی ان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ لیکن اتنی ساری اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری کرنے کے باوجود وہ اشرف المخلوقات نہیں کہلائے، جنت کے وہ وارث نہیں کہلائے، کیونکہ ان کو کسی مشقت سے نہیں گزارا گیا، انسان کو مشقت سے گزارا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی، بار بار قرآن میں ان کا قصہ پیش کیا کہ یہ دیکھو قربانی کی یہ ساری حقیقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح سے حج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بیت اللہ فرشتوں نے بنایا آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے پہلے، ایک قول کے مطابق، اور یہ چلتا رہا، اس کی عبادت ہوتی رہی، لیکن باقاعدہ حج کے ذریعے اس کی جو آبادی ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کروائی گئی، لیکن اس کا انداز کیا اپنایا گیا، اس کا طریقہ کار کیا اپنایا گیا کہ شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کو اور اس کی ماں کو ویرانے میں چھوڑ آنے کا حکم ہو گیا۔ اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ جگہ کیا ہے اور کیا بننے والی ہے، بظاہر ایک ویرانہ ہے، اور ویرانہ بھی اتنا بے آباد، خوفناک، کہ جہاں پر انسان تو انسان، پرندے اور جانور بھی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، اس لیے کہ پرندوں اور جانوروں کی زندگی گزارنے کے لیے بھی پہلی چیز ضرورت پانی ہے، اور یہاں کئی 100 کلومیٹر تک آس پاس پانی کا نام و نشان نہیں۔ تو حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے اس معصوم بچے کو ماں کے ساتھ ہی وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ چھوڑ کے آ گئے۔ اب جتنے دن وہ پانی اور کھجوریں چلی اتنے دن تک تو گزارا ہو گیا، جب پانی ختم ہو گیا اب بچہ تڑپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، اور ماں خود بھی پیاسی ہے، ادھر بچے کو موت کے منہ میں دیکھ رہی ہے، تو اس کی بے چینی ایک دیکھنے والی ہے۔ وہ پھر بے چین ہو کر کبھی صفا پہاڑی پر دوڑتے ہوئے چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پر دوڑتے ہوئے چڑھتی ہے، تو یوں 7 چکر لگائے۔ اللہ نے فضل فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر یہی بچہ جب تھوڑا سا چلنے کے قابل ہو گیا، پھر حکم ہوا کہ اب اس بچے کو ذبح کرو، تو اس کو ذبح کرنے کے لیے مینا میں لے کے جا رہے ہیں، آبادی سے دور، تاکہ اس کی ماں قریب نہ ہو، کہیں ماں کی محبت اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ شیطان نے پہلے آ کر ماں کو بتایا، اسماعیل کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے؟ یہ باپ کے ساتھ گیا ہے۔ تجھے پتا ہے آج ان کا باپ اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، وہ اس کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔
بھی اس کا کیا قصور؟ معصوم بچہ ہے، اس باپ ہے، کوئی ظالم نہیں ہے، کیوں ذبح کرے گا؟ جی وہ کہتا ہے مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ نے مجھے فرمایا کہ ذبح کر دو۔ تو ماں نے سنی انسنی کر دی، وہ اللہ کا نبی ہے، باپ ہے، شفقت والا ہے، کوئی ظالم نہیں ہے، میں کیوں بلا وجہ اس پر بدگمانی کروں کہ وہ میرے معصوم بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ جب ادھر سے مایوس ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آ لگا۔ ابراہیم بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہ جی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ خواب ہی تو ہے، تعبیر میں غلطی ہو سکتی ہے۔ بجھتے اور باس کرنے لگا، باس سمجھانے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کر اس کو ماری۔ دور ہو جا مردود، تو شیطان ہے، مجھے اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ بننا چاہتا ہے۔ پھر پیچھے آ گیا، بات سننے میں کیا حرج ہے، سمجھنے سمجھانے میں کیا حرج ہے؟ میں غلطی پر ہوں تو آپ مجھے سمجھا دیں، آپ غلطی پر ہوں گے تو میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ پھر کنکریاں اٹھا کر ماری، تو مردود ہے، شیطان ہے، دفع ہو جا، اللہ کے حکم میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ظاہر ہو گیا، پھر بحث کرنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکریاں ماری۔ تو آج یہ حاجی 3 دفعہ جو کنکریاں مارتے ہیں، یہ اس سنت کو پورا کرنے کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو ماری تھی، اور اس لیے ماری تھی کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور پورا کرنے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا تھا۔ صفا مروہ پر دوڑ لگ رہی ہے تو حضرت ہاجرہ کی سنت پوری ہو رہی ہے، اور بیت اللہ کا طواف، کہ جب یہ بیت اللہ بن گیا، ابراہیم علیہ السلام مستری بنے ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے ہوئے ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اور جب تعمیر ہوتے ہوتے دیواریں کچھ اونچی ہو گئیں، اب ظاہر ہے کہ ہاتھ نہیں جاتا، تو وہاں کوئی ایسا سامان نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اوپر چڑھنے اترنے کے لیے، تو اللہ پاک نے پھر یہ مقام ابراہیم کا پتھر، جس میں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں اور شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے، جنت سے اتار دیا، اور اس پتھر کو ایسا بنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ضرورت پڑتی ہے تو خود یہ اوپر ہو جاتا ہے، اور جب نیچے آنا چاہتے ہیں تو نیچے آ جاتا ہے۔ اس نے یہ سیڑھی کا کام دیا، اس پر چڑھ کر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور پھر جب تعمیر ہو گئی تو یا اللہ میں نے اب گھر تو آپ کا بنا دیا، لیکن یہاں بہت دور دور تک ویرانہ ہی ویرانہ ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کون آئے گا یہاں جنگلوں میں، پہاڑوں میں، جہاں کوئی نہ ذرائع آمدنی کے، نہ زندگی گزارنے کے کوئی وسائل، یا اللہ یہاں کون آئے گا حج کرنے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا صفا پہاڑی پر چڑھ جاؤ، اور چڑھ کر چاروں طرف منہ کر کے اعلان کرو کہ اے لوگوں، میں نے اللہ کا گھر بنا دیا ہے، اور اس کا طواف کرو۔ پہلے ایک طرف، پھر دوسری طرف، پھر تیسری طرف، پھر چوتھی طرف، چاروں طرف اعلان کرو۔ یا اللہ یہ اسپیکر کے بغیر یہ اعلان کہاں تک جائے گا، کون سنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اس کو سنانا میرا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، اور وہ اعلان اس وقت دنیا میں جتنے انسان جس خطے میں بھی آباد تھے، اللہ نے ان تک بھی آواز پہنچائی، اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے، ابھی عالم ارواح میں تھے، ان تک بھی اللہ نے یہ آواز پہنچائی۔ اور عالم ارواح میں جس نے بھی اس وقت ابراہیمی پکار کو سن کر لبیک کہا، علماء فرماتے ہیں کہ وہ زندگی میں ضرور وہاں کی حاضری دے گا۔ جس نے 1 دفعہ کہا وہ 1 دفعہ جائے گا، جس نے 10 دفعہ کہا وہ 10 دفعہ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز عالم ارواح میں سب روحوں نے سنی۔ تو یہ اللہ کا انتظام، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ ان کی وہ نشانی ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو بنایا، اس کا حج جاری کیا، اور آج تک وہ حج ہو رہا ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تجھ سے بڑے بڑے امتحان لیے، بڑی بڑی آزمائشیں لی، تیرے بڑے بڑے مفادات تھے، اور ہم نے ان کی قربانی مانگی، تو نے خوشی کے ساتھ وہ قربانی پیش کی، اپنے بچے کو قربان کیا، اپنا وطن قربان کیا، ماں باپ چھوڑے، اپنی جان خطرے میں ڈالی، آگ کے اندر گئے، ہر طرح کی قربانی دی، پھر ہم بھی تجھے قیامت تک لوگوں کے لیے مقتدار پیشوا بنا دیں گے۔ سنت ابراہیمی چلتی رہے گی۔
تو یہ حج کے ذریعے سنت ابراہیمی چل رہی ہے، اس گھرانے کی اور اس خاندان کی یادداشت چل رہی ہے۔ اور آج بھی یہ صفا مروہ کی دوڑیں، مینا کی کنکریاں، طواف، یہ سب اس ابراہیمی یادگاریں ہیں، اور ان کا ثواب ابراہیم علیہ السلام اور اس خاندان کے کھاتے میں جا رہا ہے، اور اس کو اسلام کے بنیادی ارکان میں شمار کیا گیا ہے کہ اسلام کے بنیادی جو 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، تو اس میں حج کو ایک اہم رکن قرار دیا گیا، اور اس کے بڑے فضائل بیان ہوئے، اور قدرت کے باوجود حج نہ کرنے پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ تو آج کا مسلمان اس حج کے اندر حج کی یاد کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے، طاقت نہیں ہے لیکن دل سے تڑپ رہا ہے کہ اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرما دے، اللہ مجھے بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک عام مسلمان، غریب مسلمان، اس کے دل کی تڑپ اور اس کے دل کی چاہت دیکھنے والی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ جو قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے، مسلمانوں کے اندر بیت اللہ کا، حرمین شریفین کی حاضری کا شوق بڑھتا جائے گا، شوق بڑھتا جائے گا، اور فرمایا کہ ایمان کھنچے گا حرمین کی طرف، مکہ اور مدینہ کی طرف، حجاز کی طرف کھنچے گا، سکڑے گا، جیسے کہ سانپ جو ہی خطرہ محسوس کرتا ہے فوراً اپنی بل کی طرف وہ بھاگتا ہے۔ تو قیامت تک آنے والا مسلمان، اس کا ایمان اس طرح سے حجاز کی طرف، بیت اللہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف کھنچے گا۔ تو یہ بیت اللہ کا حج، یہ اسی چیز کی یادگار ہے، اور پھر یہ قربانی بھی اسی چیز کی یادگار ہے کہ جو بیٹے کو قربان کیا اللہ کے حکم سے اور اس کی تعمیل کی، تو اللہ نے وہ بیٹا بچا لیا، جانور ذبح ہو گیا، تو یہ اس کی یادگار ہے۔ گویا اللہ کے فضل سے اس کا متبادل ہے کہ اللہ نے ایک جانور پر انسانی قربانی کا گویا اجر عطا فرما دیا، کہ اللہ نے لی تو تھی انسان کی قربانی، لیکن فضل یہ فرمایا کہ جانور ذبح کر دو، تو گویا تم نے انسان ذبح کر دیا، اور اللہ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی اور بڑے شوق سے کی ہے، اور پھر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، جانوروں نے سادہ سمجھا ہے اس قربانی میں پیش ہونے کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، حجۃ الوداع، اور مینا کے اندر قربانی کی ہیں عید والے دن، 100 اونٹ قربانی کیے، اور 100 اونٹ ایک انسان کی دیت ہے، یعنی اگر غلطی سے کسی سے کوئی انسان قتل ہو جائے تو اس کی دیت ہوتی ہے، اور دیت میں کیا ہے؟ 100 اونٹ ہیں، تو 100 اونٹ انسان کی جان کی قیمت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا 100 اونٹ قربانی فرما کر پھر وہی بات بتائی کہ یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، گویا یہ اصل میں انسانی جان ذبح کرنے والی بات ہے، اس لیے میں اتنے جانور ذبح کر رہا ہوں جو انسانی جان کی قیمت بنتے ہیں۔ اب 100 اونٹ ذبح کرنا ایک آدمی کے لیے کوئی آسان نہیں ہے، ایک اونٹ ذبح کرنا کسائی کے لیے اچھا خاصا ایک مسئلہ ہوتا ہے، 100 اونٹ ذبح کرنے، اور پھر اونٹ ہے اس کے ذبح کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ تو احادیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو ذبح کریں۔ اونٹ لائن میں کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے جا رہے ہیں۔ اب جس اونٹ کی ابھی بعد میں باری آ رہی ہے وہ بڑھ کر پہلے آگے آتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ذبح ہونے سے رہ نہ جاؤں، کہیں میرا نمبر پیچھے نہ چلا جائے۔ تو اونٹوں کو بھی یہ شعور ہے کہ وہ اس ذبح کو اپنے لیے سعادہ سمجھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جلدی ذبح ہو جاؤں۔ تو یہ سعادت اور یہ نیک بختی جیسے انسان کے حصے میں آتی ہے، اس طرح سے جانور کے حصے میں بھی آتی ہے۔ میرے شیخ و مرشد، انہوں نے پرانی مسجد تھی اس کی توسیع کی، اور توسیع میں ظاہر ہے جو اینٹیں پہلے فرش میں لگی ہوئی تھی اب وہ کافی دیر سے لگی ہوئی تھی، تو ارادہ یہ ہوا کہ اب ان اینٹوں کو نکال کر پتھر لگا دیا جائے۔ حالات بدل گئے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، رواج بدل گئے، تو مسجد بڑی بھی کرنی ہے، نئی بھی کرنی ہے۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اگلے دن حضرت نے فرمایا
کہ خواب کے اندر یہ مسجد کے سین والی اینٹیں میری اہلیہ کے خواب میں آئیں اور ان سے سفارش کی کہ شاہ صاحب سے ہماری درخواست کریں کہ ہمیں اللہ کے لیے اللہ کے گھر سے نہ نکالیں. ہمارے اوپر سجدے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ہمارے اوپر ذکر اذکار ہوتے ہیں، درود شریف ہوتا ہے. اللہ کے گھر سے نکل گئیں تو ہم ان سعادتوں سے محروم ہو جائیں گے. یہ اینٹیں سفارش کر رہی ہیں. اینٹوں کو بھی احساس ہے کہ ہم کسی لیٹرین میں نہیں لگی ہوئی، کسی شراب خانے میں نہیں لگی ہوئی، کسی گناہ کے مرکز میں نہیں لگی ہوئی، اللہ کے گھر میں لگی ہوئی ہیں. وہ اینٹیں بھی شعور رکھتی ہیں. جانور ذبح ہو رہے ہیں، روزانہ ہزاروں جانور ذبح ہو رہے ہیں دنیا میں، لیکن مختلف مقاصد کے لیے ذبح ہو رہے ہیں. قربانی میں جانور جو ذبح ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے ذبح ہو رہا ہے. اس جانور کو بھی احساس ہے کہ میں کہاں ذبح ہو رہا ہوں اور کس مقصد کے لیے ذبح ہو رہا ہوں، اس لیے وہ فخر محسوس کرتا ہے دوسرے جانوروں پر کہ اللہ نے مجھے اس سعادت کے لیے قبول کیا جس کے لیے تمہیں قبول نہیں فرمایا. ام من شیء الا یسبح بحمدہ، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی، ہر چیز اللہ کو پہچانتی ہے اور اس کے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. تو جانور آگے بڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ رہے ہیں کہ مجھے ذبح فرمائے، میں نہ رہ جاؤں. تو قربان ہونے والا جانور اس کو بھی فخر ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں اللہ کے لیے قربان ہو گیا ہوں. تو قربانی یہ ابراہیمی سنت ہے اور یہ اللہ کے لیے اللہ کو بہت محبوب وظیفہ ہے کہ انسان کی جان کا ایک بدل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو کتنا محبوب عمل ہے کہ جب تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو، اس کو زمین پر لٹاتے ہو اور گردن کے اوپر پاؤں رکھتے ہو کہ کھڑا نہ ہو جائے، پاؤں کو ٹانگوں کی طرف سے دوسرے آدمی نے پکڑا ہوتا ہے یا رسے باندھے ہوتے ہیں. اب اس کی گردن وہ بالکل زمین سے چند انچ اوپر ہوتی ہے اور چھری چلاتے ہو، اور جو ہی چھری چلتی ہے دھار کے ذریعے وہ خون اس کی گردن سے نکلتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ سیکنڈ سے بھی پہلے مسجد اور زمین پر پہنچ جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے یہاں پہلے قبول ہو جاتا ہے. حالانکہ کتنا قریب ہے زمین اور کتنا تیزی کے ساتھ وہ جا رہا ہے، لیکن زمین پر بعد میں پہنچا، اللہ کے یہاں پہلے قبول ہو گیا. اور فرمایا قربانی اراقۃ الدم کا نام، قربانی اسی خون بہانے کا نام قربانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے تقسیم کرنے کا نام قربانی نہیں ہے، گوشت تقسیم کرنے کا نام قربانی نہیں ہے، صدقہ خیرات کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے. اراقۃ الدم، خون بہانے کا نام قربانی. جانوروں کا خون بہایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں اس کے بعد اگر اپنی قربانی کا گوشت کھانے کی موقع مل جائے تو یہ ایک سنت عمل ہے، ورنہ یہ قربانی کا حصہ نہیں. 100 اونٹ ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا ہر اونٹ کا لیا، اب 100 ٹکڑے ہو گئے، اچھا خاصا گوشت ہو گیا. ان سب کا شوربہ پکا لیا اور تھوڑا سا شوربہ پی لیا. اس طرح سے گویا ہر اونٹ کا کچھ نہ کچھ حصہ استعمال ہو گیا، ورنہ 100 بوٹی بھی کھانا کون سا آسان کام ہے. تو قربانی اسی اراقۃ الدم کا نام ہے، خون بہہ گیا بس قربانی ہو گئی. اس کے بعد آگے اس جانور کو جس استعمال میں لے آؤ. آج کل چونکہ جہالت، تعلیم کے نام پر، علم کے نام پر جہالت، نئی جہالت جس کی اندھیرا اتنا ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، تاریکی اتنی ہے کہ وہ اندھیرا چمکنے لگ گیا ہے، اس کو نئی روشنی کہہ دیا گیا. آن لائن قربانی کر لیں، پیسے صدقہ خیرات کر دیں، کیا ہو گیا؟ اب اتنے جانور، گھر گھر میں جانور ہوگا تو بیماریاں پھیل جائیں گی. ہمارے ملک کی آدھی سے زیادہ تعداد، ہمارے ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی دیہاتوں میں رہنے والی ہے، اور دیہاتوں میں کون سا گھر ہے جس میں جانور نہیں ہوتے؟ تو ہمارے ملک میں جو قربانی کے موقع پر جانور آنے ہیں، کوئی چین ایران سے نہیں آنے، ہمارے ملک کے اندر ہی رہ رہے ہیں، دیہاتوں میں رہ رہے ہیں، اور ہماری قوم ہی ان کو پہلے سے کر رہی ہے. اور دیہاتوں میں اس وبا کی شرح شہروں سے پہلے ہی کم ہے. جہاں جانور ہیں وہاں وبا کی شرح کم ہے، اور جہاں جانور نہیں ہے شہروں میں، بڑے شہروں میں، اس وبا کی شرح زیادہ ہے. اگر یہ وبا ان جانوروں سے پھیلنی ہوتی تو دیہاتوں میں زیادہ تباہی مچتی اور دیہاتوں میں زیادہ اموات ہوتی. تو یہ اسلام کے لگتا ایسے ہے کہ کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ اسلام کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا، حج اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے اور یہ ایک یادگار ہے. یہ اس وبا میں وہ حج محدود ہو گیا، مقامی لوگوں تک محدود ہو گیا،
یہ بھی اللہ نے فضل فرمایا کہ کچھ نہ کچھ محدود شکل میں اس کی اجازت ہو گئی، ورنہ امکان تو یہ تھے کہ شاید بالکل ہی حج نہ ہو۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہو گیا کہ الحمدللہ بیت اللہ کچھ نہ کچھ طواف والوں کے ذریعے آباد رہے، اور مینا اور عرفات حج والوں کے ذریعے آباد رہیں۔ اور یہ حاجی اللہ کے پاس جانے والا ایک وفد ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کسی بڑے کے پاس قوم اپنے نمائندے وفد کو بھیجتی ہے اپنی حاجات کے لیے کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، یہ ضروریات ہیں، اور تم ان کے سامنے جا کر رکھو، تو مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے چن چن کر حاجی جاتے ہیں۔ وہ اپنے طور پر نہیں، وہ اپنے پورے کے پورے علاقے کے ایک نمائندے اور وفد ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے گویا پورے علاقے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا ہوتا ہے، پورے شہروں پر اور ملکوں پر اللہ کا رحمتوں کا نزول اور مغفرت ہونی ہوتی ہے، تو وہ پورے کے پورے نمائندے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قربانی اللہ کا ایک محبوب ترین عمل ہے، پسندیدہ ترین عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذو الحجہ بڑا مقبول ترین دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ترین عمل وہ اللہ کے لیے خون بہانا ہے، قربانی کا، جانور کا۔ اور یہ اتنا عمل ہے کہ اس دن اگر اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے، وہ جہاد بھی اتنا محبوب نہیں ہے جتنا قربانی کرنا اللہ کو محبوب، اور قربانی اسی خون بہانے کا نام۔ تو بڑے شرح کے ساتھ، شوق کے ساتھ مسلمانوں کو اس قربانی کے عمل میں حصہ لینا چاہیے۔ اور آج کل ایک نیا چل گیا ہے آن لائن قربانی، کہ نیٹ کے ذریعے کسی کمپنی کو پیسے جمع کرا دیں اور وہ خود قربانی کر دیں کہ وہ پتہ نہیں کون ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ قربانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کی تحقیق کرنا اس پیسے والے کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر واقعتاً 100% یقین ہے کہ میری قربانی انہوں نے کر دی ہے، جیسے حج کے موقع پر ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ ہے، بڑا مقدس مقام ہے، کیونکہ لاکھوں حاجی ہوتے ہیں، پر ہر حاجی کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے وہاں مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں جو لوگوں سے پیسے لے جاتے ہیں۔ لیکن وہاں کے جو تجربہ کار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہر کمپنی قابل اعتماد نہیں ہے، اس شعبے میں بہت زیادہ فراڈ چلتا ہے، لوگوں سے پیسے لے جاتے ہیں، قربانی نہیں کرتے، حالانکہ کیسی مقدس جگہ پر وہ کھڑے ہیں، کیسے مقدس اللہ کے گھر میں ہیں وہ۔ اگر وہاں فراڈ چل سکتا ہے تو دوسرے ملکوں میں تو کتنا فراڈ چلنے کے امکانات۔ اس لیے آن لائن قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی قربانی لاہور کے